جو اول انعام ہے وہ ایک بچہ ہی حاصل کرے۔ اگر 2-3 بچے برابر ہو رہے ہوں تو ہم ان کے مزید ان سے سوالات پوچھیں گے۔ 2 بچے تقریباً برابر ہوئے ہیں، محمد شاہد اور کیا نام ہے جی، محب اللہ۔ یہ دونوں بچے ادھر آ جائیں گے ہمارے سامنے۔ دونوں سے ہم ایک ایک سوال پوچھتے جائیں گے، جس کا جہاں پہ سوال غلط ہو گیا وہ پھر پیچھے رہ جائے گا۔ ہمت نہ ایک ایک سوال دونوں بچوں سے باری باری پوچھا جائے گا۔ پہلے ایک بچے سے سوال پوچھیں گے، اس نے جواب صحیح دے دیا، پھر دوسرے سے، پھر دوبارہ پہلے سے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کوئی ایک بچہ ہار نہیں مان لیتا، تو اس طرح اس کا دوسرا نمبر ہو جائے گا۔ تو اس میں صرف اہم بات یہ ہے کہ پہلے ہر بچے کے لیے 20 سیکنڈ ہوتے تھے، اور اس مقابلے میں ان بچوں کے پاس صرف 5 سیکنڈ ہے۔ یعنی 5 سیکنڈ کے اندر اگر جواب شروع کر لیا، جواب مناسب شروع کر لیا تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر 5 سیکنڈ خاموش رہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ کون تیار ہے؟ شاہد۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کا نام بتائیں۔ والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر، والدہ کا نام ام الخیر سلمہ۔ جی جواب درست ہے ماشاء اللہ۔ جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے ہیں جن کے نام یہ ہیں حضرت عبداللہ، حضرت عبدالرحمن اور محمد۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹیاں ہیں جن کے نام یہ ہیں حضرت عائشہ، حضرت ام کلثوم، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس صحابی رسول کا سارا گھرانہ خدمت نبوی میں مصروف رہا اور ان کی ذمہ داریاں بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سارا گھرانہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہا۔ حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں لے کر گئے۔ حضرت اسماء کھانا بنا کر پیش کرتی یا پہنچاتی۔ حضرت عبداللہ مکہ کے حالات سے آگاہ کرتے۔ غلام عامر بن فہیرہ بکریوں کا دودھ پیش کرتے۔ امت کے سب سے رحم دل صحابی کا نام بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی ہجرتیں ہوئیں اور مقام ہجرت بھی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 ہجرتیں ہوئیں، ہجرت مدینہ اور ہجرت حبشہ۔ باغ فتح کیا ہے؟ باغ فتح زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر ملا اور اسے صدقہ کے طور پر وقف کر دیا گیا۔ باغ فتح کس کو دیا گیا تھا؟ باغ فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا اور اس کی آمدنی سے غریبوں کی مدد کی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فتح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی دنیاوی میراث نہیں ہوتی بلکہ صدقہ ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیت المال میں شامل رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق ہے، اس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ مسلمانوں کو کھل کر عبادت کرنے کا موقع ملا اور اسلام کو قوت و عزت حاصل ہوئی اور فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا۔ کس صحابی رسول نے کہا تھا میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لو اور ہجرت کی 3 راتوں کی نیکیاں مجھے دے دو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور ہجرت کی 3 راتوں کی نیکیاں مجھے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی صاحبزادی تھی؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات بتائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بڑی خدمات یہ ہیں: مسجد نبی کی توسیع کی، بیر روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، پوری امت کو ایک قرات پر جمع کیا،
اور قرآن مجید کے نسخے تیار کر کے مسلمانوں کے لیے تقسیم کیے، یا مسلمانوں کے تقسیم کیے، نسخے تیار کر کے تقسیم کیے، اور جنگ تبوک کے لیے بھرپور مالی تعاون فراہم کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت باغیوں سے جنگ کیوں نہ کی؟ مدینے کی حرمت اور خون ریزی سے بچنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اپنے باغیوں سے جنگ نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا مشہور واقعہ سنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کے موقع پر قلعہ فتح کیا اور مشہور یہودی پہلوان مرحب کو قتل کیا۔ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اہل بیت سے مراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، قریبی رشتہ دار، جن میں حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت علی بھی شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 21 رمضان نماز فجر کے دوران عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا، جس سے آپ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ اہل بیت اتحاد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اہل بیت کی قربانیوں سے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ اہل بیت کی قربانیوں سے ہمیں صبر، حق کے لیے ڈٹ جانے اور دین کی پاسداری کا سبق ملتا ہے۔ جب ہم یہ مشورہ کر رہے تھے نا کہ بچے تو بڑے ذہین ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، اساتذہ محنت کرواتے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اینڈ پہ مسابقہ ہوگا، تو لوگوں نے تانگ بڑھتا ہے۔ آپ جو علماء حضرات ہیں وہ بار بار یہ کہیں گے چلو یار چھڈو، چلو یار چھڈو، لیکن اس کا بھی آپ لطف لیں، اب اس کا بھی مزہ لیں کہ یار کچھ ایسے بچے ہیں جنہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ ایک حرف کی، ایک لفظ کی بھی غلطی ان کی نہیں آ رہی۔ ایسا ہے، ہم نے ایسا ہے جی، ایسا ہے کہ ہم نے اول انعام رکھا ہے 10,000۔ عوام میں سے بڑے بڑے حضرات بیٹھے کھڑے ہوں، ایک انعام کا انتظام کریں 10,000 کا۔ جی کون آگے بڑھتا ہے؟ اس لیے سوال پوچھنا ہماری مجبوری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ انعام جس کا بنتا ہے اس کو مل جائے۔ آپ میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی انعام دینے کی؟ جی ماشاءاللہ خواجہ صفدر صاحب کی طرف سے جی ایک بچے کو انعام یعنی 10,000۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ جی، یہ جوڑی تو ہوگی مکمل۔ ٹھیک ہے بس، چلو بیٹھ جائیں۔